اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانی ہو، میری دعا ہے اللہ آپ کی پریشانی کو اس جلسے کی برکت سے دور فرمائے۔ چوتھا پیغام سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، داڑھی کے بعد جب داڑھی رکھنا، شادی کے بعد جب داڑھی رکھیے گا نا تو بیوی سب سے پہلے استرا چلائے گی، اور شادی سے پہلے رکھ لیجئے گا تو شادی کے بعد داڑھی باقی رہے گی۔ اس لیے آپ سے پوچھا گیا، دھیان سے سنیے گا، جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور سورج سر پہ آتا ہے تو عرب کی زمین، مکہ کی زمین اتنی گرم ہوتی ہے جیسے چولہا گرم ہوتا ہے۔ چولہے میں اگر کوئی پیر رکھ دے تو پیر جل جاتا، اور خالی پیر اگر دوپہر میں مکہ مدینہ کی زمین میں کوئی رکھ دے تو پیر جل جاتا ہے، پھوکا ہو جاتا ہے، دانا نکل آتا ہے، آولا نکل آتا ہے۔ لیکن اسی ہندوستان کا عاشق تھا، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اس عاشق کا نام تھا حضرت نانوتوی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مکہ کے دوپہر میں، مدینہ کے دوپہر میں ننگے پیر سڑک سے چل رہے ہیں، پیر سے دانا نکل گیا، پھوکا نکل گیا، پیر پھٹ پھٹ کر کے رسنے لگا، اس کے باوجود بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بغیر جوتے کے، بغیر چپل کے سڑکوں سے گزر رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ جوتا تو پہن لیتے، کہا ڈر لگتا ہے کہ جوتا پہن لوں اور کہیں وہاں قدم نہ پڑ جائے جہاں کسی زمانے میں نبی کے قدم پڑے تھے۔ جب مکہ سے مدینہ سے لوگ آتے ہیں ہندوستان تو تسبیح دیتے ہیں، یہ تو فرق ہی، ٹارچ دیتے ہیں، یہ ٹارچ بڑی اچھی ہے، اس کو رکھ لیجئے، تسبیح دیتے ہیں، رکھ لیجئے۔ تو آدمی دیکھتا ہے، یوں دیکھتا ہے، یار مدینہ تو نہیں لکھا ہوا ہے، چائنا لکھا ہوا ہے، میڈ ان چائنا، تیری کے، یہ کہہ رہے ہیں تسبیح مدینہ کی ہے لیکن چائنا کی بنی ہوئی ہے۔ تو حضرت گنگوہی، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کوئی لے کر کے آیا تسبیح، اس میں لکھا ہوا ہے میڈ ان چائنا، کہ چائنا کی تسبیح ہے یہ، لیکن لیتے ہی ہونٹ سے لگاتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، ہونٹ سے چومتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو چائنا کی بنی ہوئی تسبیح ہے، مدینہ کو کہا جا رہا ہے۔ کہنے لگے میں مانتا ہوں کہ اس کو بنایا گیا چائنا میں، چائنا سے یہ تسبیح بن کر کے مدینہ گئی، لیکن میں اس کو ہونٹوں سے اس لیے چوم رہا ہوں، آنکھوں سے اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس میں مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑے عاشق تھے، دعا فرمائیے اللہ پوری ملت کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے پوری زندگی میں اللہ سے 3 دعا مانگی، 2 دعا قبول ہو گئی، 1 دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو پوچھا گیا حضرت پوری زندگی میں اتنا بڑا محدث، حضرت خلیل احمد سہارنپوری، اتنا بڑا محدث، کیا دعا مانگی جو قبول ہو گئی، کیا دعا مانگی جو قبول نہیں ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری 2 دعا قبول ہو گئی، میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ عرب میں اسلامی حکومت ہو، حکومت ہو گئی۔ میں نے دعا مانگی میری حدیث کی کتاب ہے، ابو داؤد کی شرح ہے، بذل المجہود نام ہے، مکمل ہو جائے، اللہ نے مکمل کرا دیا۔ اب ایک آخری دعا ہے، وہ میں مانگ رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ کہ حضرت وہ کیا دعا ہے؟ کہ دعا یہ ہے میں پیدا تو ہندوستان میں ہوا ہوں، اللہ جنت البقیع میں دفن ہونا لکھ دے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، آپ جب فضائل اعمال مسجد میں دیکھتے ہیں اس کو ادب سے اٹھایا کیجئے، آنکھوں سے لگایا کیجئے، ہونٹوں سے چوما کیجئے۔ بہت بڑے عاشق رسول کی کتاب ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، ایک نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ حدیث میں اردو زبان میں چھپنے والی کتاب، مختلف زبان میں چھپنے والی کتاب اگر کوئی ہے تو فضائل اعمال ہے۔ کتنا بڑا عاشق تھا، ان کی کتاب کو اللہ نے پوری دنیا میں ایسے عام تام کر دیا۔ اس عاشق کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اس کتاب پر اگر دھول پڑی ہوئی رہے اس کو صاف کیجئے، اس کو مٹائیے، ہونٹوں سے چومیے، آنکھوں سے لگائیے۔ کتنا بڑا عاشق تھا، میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب مدینہ آتے تھے ان کے لیے چٹائی بچھائی جاتی تھی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ
جب مدینہ آئے تو چٹائی بچھائی گئی، کھجور کی چٹائی ہے، مدینے کی کھجور ہے، اس کی بنی ہوئی چٹائی ہے، وہ بچھائی گئی۔ حضرت اس میں بیٹھ جائیے۔ کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، ہندوستان میں جا کر اس چٹائی پر بیٹھوں گا، لیکن مدینے پر چٹائی پر نہیں بیٹھ سکتا، مدینے میں چٹائی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ میں مدینے کا کتا ہوں، میرے لیے مدینے کی زمین ہی مناسب ہے۔ اتنے بڑے عاشق کی وہ کتاب ہے، بہت ادب سے اٹھائیے گا، اللہ آپ کے مقدر کو چمکا دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں۔ ہندوستان سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ، وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پورب کی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، پچھم کی ہوا گرم ہوتی ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں، تجربہ ہے کہ ادھر کی ہوا جو ادھر جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، ادھر کی ہوا جو ادھر آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ تو ایک غیر مسلم نے حضرت نانوتوی سے مذاق کیا، حضور آپ تو کہتے ہیں مدینہ 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 مدینہ، مدینے سے آنے والی ہوا گرم، ہندوستان سے جانے والی ہوا ٹھنڈی، بات کیا ہے؟ تو حضرت نانوتوی نے ایسا جواب دیا کہ وہ آدمی لاجواب ہو گیا۔ دعا فرمائیے اللہ حضرت نانوتوی کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے لکھا، ارے تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ ہندوستان سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ، وہ مارے خوشی میں جاتی ہے، نبی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہی ہوں، نبی کے شہر کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں، نبی کے روزے پر سلام پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں، مارے خوشی کے سر سے لے کر کے پیر تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم اس لیے ہوتی ہے، اس کو غم ہوتا، نبی سے جدا ہو رہی ہوں، نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، خدا کے گھر سے جدا ہو رہی ہوں، خدا کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، مارے غم کے وہ گرم ہو جاتی ہے۔ یہ راز ہے، یہ ہوا ٹھنڈی ہے، وہ ہوا گرم ہے۔ انشاءاللہ سب کام پہلے ہوگا، حج عمرہ بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے۔ اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا، آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا؟ گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، تو غلام نبی سے دعا لیجئے۔ سیرت کا جلسہ مکمل ہو گیا، اب میں بوڑھے بزرگ کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسری شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر دوسری شادی کے لیے میں دیکھنا چاہ رہا تھا کتنے بوڑھے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لیکن بوڑھے کی داڑھی ایسے سفید نہیں ہوتی ہے، بڑے تجربے میں پکتی ہے۔ دیکھیے انہوں نے بریک مار لیا، اور نوجوان نے ہاتھ اٹھایا، اور اس نے ہاتھ اٹھایا جن کی شادی ہے۔ اگر اس چینل نے دکھا دیا تو اس کی بیوی کیا اس کا کباڑا کرے گی، اللہ رحم فرمائے۔ خیر دھیان سے سنیے گا، تیزی سے نکل جائے گا۔ آپ جتنا اچھا سن رہے ہیں، آپ نے دل خوش کر دیا۔ میں تو گھبرا گیا تھا آپ کی حالت کو دیکھ کر کے کہ پسینہ ہے، گرمی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، بے چینی کی حالت ہے، لیکن اللہ آپ کے اوپر مہربان ہو، آپ کے سارے مسئلے کو اللہ حل فرمائے کہ آپ کیا ہیں
عجیب انسان ہے، محبت میں آپ بالکل پگھلے ہوئے جا رہے ہیں، پگھل لیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بیٹا انتقال کر رہا ہے اور باپ بے تحاشا رو رہا ہے، تو بیٹے کی آنکھ کھلی، اس نے ابا سے کہا ابا مر تو میں رہا ہوں، آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ بیٹا اس لیے رو رہا ہوں، میں نے تمہیں لندن بھیجا تھا پی ایچ ڈی پاس کرانے کے لیے، میرا پیسہ برباد ہو رہا ہے، تیری موت ہو رہی ہے، میں برباد ہو رہا ہوں، تیری موت سے زیادہ اپنے پیسے کی بربادی پر رو رہا ہوں۔ تو بیٹے کا جواب سنیے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ میری فکر مت کیجئے، یہ پسینہ بہتا رہے گا، پنکھا بھی لگا دیں گے تب بھی پسینہ بہتا رہے گا، ہماری پرواہ مت کیجئے، چھوڑ دیجئے، جو جس حال میں سن رہے اسی حال میں سننے دیجئے۔ جب سب لوگ سن رہے ہیں اسی حال میں تو مجھے سنانے میں کیا دقت ہے؟ اور یہ پسینہ بہتا رہے گا، اچھا ہے یہی پسینے کی قیمت اللہ کے یہاں مل جائے، بہت بڑی قسمت والا ہو جاؤں گا میں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بیٹا بولتا ہے کہ ابا ابھی کیا روتے، جس وقت مجھے جہنم میں جاتا ہوا قیامت میں دیکھو گے اس وقت رو گے، تم نے مجھ کو پی ایچ ڈی تو کرا دیا لیکن قرآن سے محروم رکھا، ابھی کیا روتے ہو، اس وقت رو گے جب مجھے جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھو۔ جنازہ سامنے باپ کا رکھا ہوا ہے اور بیٹا رو رہا ہے، خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ امام صاحب نے کہا اللہ کا بندہ 5 منٹ کے لیے کسی طرح چپ ہو جاؤ، نماز تو پڑھانے دو، دھوپ لگ رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، جانا ہے، 2 مٹھی مٹی دیں گے، 2 بوٹی کھائیں گے، 2 روٹی کھائیں گے، جلدی سے نکلیں گے پتلی گلی سے، تم کون سا تماشا کر رہے ہو، 5 منٹ کے لیے تو کسی طرح صبر کر لو۔ تو بچہ کہتا امام صاحب 5 منٹ کی بات نہیں ہے، میں رو رہا ہوں اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ کر کے نہیں رو رہا ہوں، میرا رونا ختم اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ میرا باپ مرا ہے، میں تو اس پر رو رہا ہوں کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور مجھے باپ نے اتنی تعلیم نہیں دی کہ میں جنازہ پڑھا سکوں، میں تو اس پر رو رہا ہوں۔ تیسری بات سنیے، ایک ہی عدالت ہے، ادھر سے باپ کا دعویٰ ہے کہ بیٹا نافرمان، ادھر سے باپ کا دعویٰ ہے کہ بیٹا نافرمان، ادھر سے بیٹے کا دعویٰ ہے باپ نافرمان۔ اس عدالت میں ثابت کیا ہوا، ایک لائن میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمر کی عدالت ہے، ثابت یہ ہوا کہ بیٹا بھی نافرمان، باپ بھی نافرمان، لیکن بیٹے سے پہلے باپ نافرمان ہے، پیدا تو کیا، حرام کمایا، حرام کھلایا، لوٹ کر کے لایا، کوٹ کر کے کھایا، ببول بویا، اس لیے آم کاٹنے کو نہیں ملا۔ 5واں نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ وزیر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جوان ہے، دوسری کرسی پر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا ہے۔ بوڑھے بادشاہ کو تمنا ہوئی کہ جوان وزیر کتنا خوبصورت ہے، اس کا باپ کتنا ہونہار ہوگا، میں اس کے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا بیٹا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا وہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے۔ کہا کہ اللہ اللہ، یہ چرواہا، یہ الو کا پٹھا، یہ بے وقوف گدھا تمہارا باپ ہے؟ کہا حضور میرے باپ کو گدھا مت کہو، گدھا اور بے وقوف تو میرا دادا تھا، میرے باپ کو پڑھایا ہی نہیں، میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا تو خود جاہل رہ کر کے مجھے پڑھا لکھا کر کے تمہارے برابر کی کرسی کا مالک نہیں بناتا۔ امارت شریعہ کی رپورٹ ہے 2022 میں 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی لڑکے کو لے کر کے۔ پہلے 5 سال 10 سال پہلے دستور یہ تھا لڑکا بھاگتا تھا لڑکی کو لے کر کے، چاہے ادھر سے بھاگے چاہے ادھر سے بھاگے، لیکن اب دستور بدل گیا 5 سال میں، اب لڑکی ہی لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ 3 لاکھ کی تعداد میں مسلمان لڑکی لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ مسلمان نے شادی کو تجارت بنا دیا، غریب کی لڑکی کے لیے ایسی تجارت مشکل، لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی۔ اور باپ نے اس اسکول میں اپنی بیٹی کا داخلہ کرا دیا جس میں لڑکے بھی پڑھائی کرتے ہیں، اس اسکول میں داخلہ کرانا تھا جس میں صرف لڑکی پڑھتی ہے، آنکھ بند کر کے لڑکی کا داخلہ اس اسکول میں کر دیا جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی۔ تیسری وجہ، باپ نے اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کو خرید کر کے دے دیا، بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، ماں باپ کو کوئی خبر نہیں، سونے گھر میں بکری سواسن لڑکی بھاگ گئی۔ ایمان لگ گیا،
آبرو الگ گئی، جہاں گنہگار وہ لڑکی ہے، یہ سماج بھی قصوروار ہے، یہ ماں باپ بھی گنہگار ہے۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا تو ایک آدمی بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا، تو بغل کا ایک آدمی بولتا ہے وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا، تو یہ آدمی بولتا سوری میڈم مجھ سے بھول ہو گئی، کہا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ ہوں۔ کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے، کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے، بوئے پیڑ ببول کا، بوئے پیڑ ببول کا، اموا کہاں سے پائے، اموا کہاں سے پائے، پاتھے دن پاتھے گئے ہری سکیوں نہیں، پاتھے دن پاتھے گئے ہری سکیوں نہیں، اب پچھتائے ہو تو کیا، اب پچھتائے ہو تو کیا، جب چڑیا چگ گئی کھیت، چڑیا چگ گئی کھیت۔ انشاءاللہ ایک ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ، دوسرے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل ہمارے بچے کے ہاتھ میں ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، پھر بھی سٹپٹا رہے، بتائیے۔ خیر الحمدللہ صرف 2 پیغام رہ گئے عورتوں کے حوالے سے، آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، صرف 2 پیغام، پردے کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، عورت کو پردہ اور تعلیم کے حوالے سے 2 پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اٹھا دیا پورا، دیکھیے چینل گواہ، دیکھ لیجیے۔ اچھا یہ زن مرید ہے بھی، زن مرید ہے۔ لوگ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ تنویر ذکی تم اس مقام پر کیسے پہنچے، تو کہتا ہے اس میں میری بیوی کا ہاتھ ہے، جبکہ ماں بھی زندہ، انتقال کر گئی کچھ دن پہلے، اور باپ زندہ، ماں باپ کا نام نہیں لیا، بیوی کا نام لیا۔ اتنا ہوشیار ناظم ہے، اور کلکتہ کے جلسے والے سے کہہ رہا تھا میرا 2 ٹکٹ ہوگا، جلسہ والے نے کہا کہ کیوں صاحب کوئی آپ کا خادم ہے؟ کہا خادم نہیں ہے، میری بیوی بھی ساتھ میں ہوگی۔ اتنا بڑا ہوشیار ہے، ڈبل کرایہ جلسے والے سے لیتا ہے۔ یہ ہائٹ کا چھوٹا ہے لیکن فائٹ کا بہت بڑا ہے، یہ جیب کٹا بھی ہے، لکڑ کٹا بھی ہے۔ اور یاد رکھیے ایک بات اور بھی آپ سے کہہ دیتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے، سسرال میں کبھی برابر مت رہیے گا، آئیے گا 9 2 11 ہو جائیے گا، کیونکہ سسرال میں رہنے والا داماد اور کتا دونوں برابر۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بہت خوبصورت پیغام تعلیم کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دودھ پینے والا بچہ ماں کی گود میں پیشاب کرے وہ بیٹا ہے، اور بدن میں پیشاب نہیں لگا، کپڑے میں پیشاب ہے، تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 مٹھی پانی لیا مارا، 2 مٹھی پانی لیا مارا، گار لیا جھاڑ لیا، کپڑا پاک ہو جائے گا، بیٹا اگر پیشاب کرے، دودھ پیتا بچہ، امام شافعی فرماتے ہیں۔ لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں کی گود میں پیشاب کرے، باپ کی گود میں پیشاب کرے، اور بدن میں پیشاب نہ لگے، صرف کپڑے ہی میں پیشاب ہے، پھر بھی 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مار لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، داغ دھبے چھوڑانے پڑیں گے، بدبو نکالنی پڑے گی، گارنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ دیکھیے نقطہ، بیٹا پیشاب کرے محنت نہیں ہے، تھوڑی سی محنت میں کپڑا پاک، بیٹی پیشاب کرے دنیا بھر کی مصیبت، موٹا موٹی پاک کرنے سے کپڑا پاک نہیں، کپڑا اتارنا پڑے گا۔ دیکھیے کتنی محنت۔ پالن حقانی نے یہاں سے نقطہ نکالا، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ پالن حقانی نے فرمایا جس طرح بیٹے کی پیشاب کو پاک کرنے میں محنت نہیں ہے، اسی طرح بیٹے کی تعلیم پر زیادہ محنت نہیں ہے۔ جس طرح بیٹی کے پیشاب کرنے میں زیادہ محنت ہے، اسی طرح بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم پر محنت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ نے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی بیوی ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ماں ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ساس ہوگی۔ مرد پڑھتا ہے اکیلا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے سارا خاندان پڑھتا ہے۔ ماں ادھر ہے،
باپ ادھر ہے، بیچ میں بچہ کھڑا ہے، ماں مسلمان ہے،